تو کیا وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ ساحر بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں اس وقت اور ہمارا معاشرہ جس سمت چل رہا ہے، ہمارے اندر جس طرح کی شدت پسندی اور انتہا پسندی نے جنم لے لیا ہے، یاد رکھیں ہم لوگ ہر معاملے کے اندر وہ انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلام کے اندر انتہا پسندی کی کسی درجے اور کسی لیول کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ چاہے مذہبی انتہا پسندی ہو، صرف انتہا پسندی کو ہم عمومی طور پر مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن انتہا پسندی صرف مذہب کے اندر نہیں ہوتی۔ انتہا پسندی سوسائٹی کے اندر ہر لیول پر پائی جاتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہیں، یا چاہے کوئی لبرل فلسفی اور تھاٹ کا ماننے والا ہے، تو وہ بھی اپنے خیالات کے اندر اگر دوسروں کو گنجائش نہیں دیتا، اختلاف رائے کی گنجائش نہیں دیتا، تو وہ دراصل انتہا پسندی کی ڈگر پر چل رہا ہے اور راہ پر چل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں۔ جی عدم برداشت ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں، تو عدم برداشت اتنی ہے کہ ظاہر ہے کوئی کسی کو موقع ہی نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے اس کی، اور کیا یہ صحیح ہو سکتی ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو نظریات اپنا لیے ہیں، ہماری سوسائٹی میں جو المیہ بن چکا ہے نا ساحر بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم دراصل دوسرے کو سننا نہیں چاہتے، اور ہم نے اپنی رائے کو حتمی سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم جس رائے پر قائم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل حتمی اور قطعی ہے۔ دوسرے کی رائے، اس کو تو حق ہی یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اختلاف کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اگر مسلمان ہے، مذہبی لیول کے اوپر کسی دوسرے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو ہم نے فوری طور پر اس کے اوپر کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے۔ وہ پولیٹیکلی اگر دوسرا ہے، تو وہ تو جس بھی سیاسی جماعت سے رکھتا ہے، اگر میری سیاسی تھاٹ اور فلسفی سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر تو وہ بالکل ہی گمراہ ہے، اسے دنیا جہان کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو حتمی اور قطعی جان اور سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی عقل، فہم اور شعور کے مطابق، جو اللہ نے ہمیں عقل دی، علم دیا، اس کے مطابق ایک ہم نے فیصلہ کیا ہے، اسی طرح دوسرے کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ مولانا لیکن بتائیے سر بھی اس میں دراصل یہ ہے کہ دین، پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ سیاست جو ہے وہ مذہب سے جدا ہوگی، دین سے جدا نہیں ہے، اور اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اپنی سیاست کے اندر مذہب کو لے کر آئے تھے۔ ہاں، جتنا لے کر آیا جاتا ہے وہ مذہب کو لاتے ہیں، وہ دین کو نہیں لاتے۔ آقا علیہ السلام نے جتنا عرصہ مدینہ شریف میں گزارا ہے، وہ بطور ایک اسٹیٹ مین کے، ایک حکمران کے طور پر گزارا ہے۔ اوس اور خزرج نے اگر آپ کو بلایا ہے تو بطور حاکم کے طور پر آپ کی اطاعت کی ہے، اور آپ بیعت لیتے رہے ہیں تو وہ بطور حاکم کے طور پر تھی۔ اگر آپ دوسری اسٹیٹس کے ساتھ اپنے ریلیشنز قائم کرتے رہے ہیں، راشدین کے زمانے میں اگر کوئی مقدمہ ہوا ہے اور جس نے مقدمہ کیا ہے وہ یہودی ہے، تو آپ بطور خلیفہ وہ مقدمہ ہارے بھی ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے ہاں یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہمارے ہاں ہے؟ دیکھیں، عدل کا تو تقاضا یہی ہے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا کائنات کو، جب مولا علی علیہ السلام کو جب یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، تو آقا علیہ السلام نے انہیں خصوصی طور پر چیز کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب تمہارے سامنے مدعی پیش ہو اور مدعا علیہ ہو، تو دونوں کو ایک ہی جگہ پر رکھنا، ان کے دونوں کے منصب کے اندر فرق نہ کرنا۔ وہ دونوں، یعنی اگر ان کی نشستیں ہیں تو فرمایا کہ ان کے سامنے موجود رہنا، اور وہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرنا۔ اس سے جو مدعی ہے یا مدعا علیہ ہے، اس کے دل کے اندر خیال آ سکتا ہے کہ اس نے اس کو اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، تو یہ شاید اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کرے گا۔ ایک یہودی جوڑا، ان سے بدفعلی سرزد ہوئی، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا کیس مدینہ کے اندر لایا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمایا کہ تمہارے ہاں اس کی کیا سزا ہے تمہارے مذہب کے اندر؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ منہ کالا کیا جاتا ہے اور گدھے کے اوپر بٹھا کر اس کو شہر بھر میں سیر کروائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودی عالم تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، وہ قریب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، تورات کے اندر اس کی سزا رجم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تورات بھی منگوائی، اس عالم کو بلوایا، اس نے پڑھنا شروع کی، وہ وہاں سے اسکپ کر کے گزرنے لگا۔ یعنی میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے سامنے کانسٹیٹیوشن اور آئین لایا گیا، تو آئین کی وہ اتنی عبارت چھوڑ کر آگے گزرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کو روک لیا، انہوں نے فرمایا کہ تم یہاں سے کیوں نہیں پڑھتے؟ یا عدو اللہ اقرا ھذا، تم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تم اللہ کے دشمن ہو، اس کو پڑھو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری قوم کے اندر بھی ایسا ہی تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ان لوگوں نے کیا کہ دین جب ان کے سامنے پیش ہوتا رہا، تو یہ جب ان کے کوئی بڑے یہ کام کرتے، اس کے لیے یہ الگ سزا اور غریب کے لیے یہ الگ سزا تجویز کرتے تھے۔ جی، تبدیلی کے لیے بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ اپنے رول ماڈلز کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہوگا، اور جسٹ گفتگو کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر۔ اور وہی بات کہ جب تک میں عمل نہیں کروں گا
یوں انگلی کرنے کی بجائے میں کہوں کہ میں عمل کروں گا ان چیزوں کے اوپر، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر ضرور ہم تبدیلی دیکھیں گے۔